اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام کے اخلاق اور عادات۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کی سوانح عمری کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اسلامی درسی سلسلہ جو کتاب ہماری ہے اس میں، وہاں پر پڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے اخلاق اور عادات۔ عادتیں، اخلاق کیسی تھیں آپ کی؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہت متواضع، منکسر مزاج، بخشش کرنے والے، سخی، مہربان اور بہت صابر تھے آپ۔ اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے، جیسا کہ جناب جابر نے بھی کہا تھا، کیا ہو بہو اسلام کے عظیم الشان پیغمبر کا آئینہ تھے آپ، ہو بہو پیغمبر کا آئینہ تھے آپ اخلاق میں۔ جی جوہر ہے؟ نہیں جناب، نہیں ہے جی۔ شام کا ایک شخص مدینے میں ٹھہرا ہوا تھا اور امام کے پاس بہت آتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم سے زیادہ روئے زمین پر اور کسی کے بارے میں میرے دل میں بغض و کینہ نہیں ہے۔ کیا کہا امام سے؟ آ کے آتا تھا امام کے پاس اور کہتا تھا کہ آپ سے زیادہ پوری دنیا زمین کے اوپر، روئے زمین پر کسی اور کے بارے میں میرے دل میں بغض و کینہ نہیں ہے جتنا میں آپ سے بغض اور کینہ رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ تمہارے اور تمہارے خاندان سے زیادہ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ میں تمہارے گھر آتا جاتا ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ تم ایک سخنور، خوش بیان اور ادیب ہو، کیونکہ آپ ایک سخنور خطیب ہو، بہترین اچھا بیان ہو اور ادیب ہو، اس لیے میں آتا جاتا رہتا ہوں آپ کے گھر، ورنہ پوری آپ سے زیادہ نفرت میں کسی سے نہیں کرتا۔ کہاں کا تھا یہ شخص؟ شام کا۔ پتہ ہے کیا؟ شام میں معاویہ لوگوں کو یہی کرتا تھا۔ کیسے کرتا تھا؟ یاد ہے نا، میں نے کبھی اشارہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا تو سن لیں۔ معاویہ پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ چھوٹے بچوں کے لیے گھروں میں بکری کے بچے بھجوایا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جانوروں سے کتنی جلدی ہل جاتا ہے؟ سکینہ، بلے آقا، چھوٹا بچہ جانوروں سے کتنے اچھے سے ہل جاتا ہے، کتنی پیار کرنے لگتا ہے، کتنی محبت کرنے لگتا ہے، اتنی پیار اور محبت کرنے لگتا ہے خاص کر کے بکری وغیرہ سے، کہ اگر بعد میں اس سے الگ کیا جائے تو تڑپ جاتا ہے وہ، کسی صورت راضی نہیں ہوتا کہ اسے ہٹایا جائے، بیچا جائے اس چیز کو، اس بکری کو۔ نہیں ایسا ہی ہے؟ جی آقا۔ تو معاویہ پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ بچوں کو بکری دلاتا تھا، جب وہ بچے اس سے بہت محبت کرنے لگتے تھے، پال کے اسے خوش رہتے تھے، ہل جاتے تھے باقاعدہ ان سے، تو چوری سے وہ بکری ہٹوا دیتا تھا وہاں سے، ان کے پاس سے۔ بچے تڑپتے تھے، روتے تھے، کہاں گئی میری بکری، کہاں گئی؟ تو ان سے کیا کہتا تھا کہ علی لے گئے، علی لے گئے۔ تو آپ سوچو، جو بچپن سے ہی علی کا نام سن کے کتنی دشمنی ان کے دل میں بھری ہوگی کہ یہ تو بڑا ظالم انسان ہے، کون ہے یہ علی جو ہماری خوشیاں چھینتا ہے؟ یہ کیا کرتا تھا یہ معاویہ، سمجھ رہے ہیں؟ جی آقا۔ جی۔ تو معاویہ یہ کرتا تھا، بکری کے بچے دلائے اور جب بچے ہل جاتے تھے تو اٹھوا لیتا تھا رات میں یا کسی ٹائم چھپکے سے، اور کہ علی لے گئے۔ تو اب بتاؤ بچے کے دل میں کتنی نفرت بڑھ جاتی تھی۔ اسی لیے جب بھی شام کا کوئی انسان آتا تھا مدینے تو اہل بیت سے نفرت کرتا وہی آتا تھا، کہتا تھا میرے دنیا میں آپ سے زیادہ نفرت میرے دل میں کسی کے لیے نہیں ہے، اور جو یہ میں آتا جاتا ہوں یہ تو آپ خطیب ہو، سخنور ہو، اچھے بیان ہے، اس لیے۔ تو اس کے باوجود دیکھیں کتنے اماموں کے واقعے ہیں۔ امام حسن کے پاس بھی ایک شامی مرد آیا تھا نہیں، جب آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ کو الٹا سیدھا نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا امام نے، لیکن کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ جب تک امام کو نہیں ملتے تھے لوگ شامی تو نفرت بھری رہتی تھی، جب اہل بیت کے کسی فرد سے ملتے تھے، جب ان کا اخلاق کردار دیکھتے تھے تو کیا کہہ کے جاتے تھے کہ یار ہمیں جو کچھ بتایا گیا یہ تو بالکل بھی ویسے نہیں ہے، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا آپ لوگوں کے بارے میں، آپ تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ یہ تھا، یہ کرتا تھا معاویہ۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے
اور اس سے بڑی نرمی سے بات کرتے تھے. کچھ دنوں بعد وہ شخص بیمار ہوا, اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو امام محمد باقر علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھائیں. کون شخص ہے یہ وہی شخص جو کوئی پہلے ہی کیا کہہ رہا تھا کہ روئے زمین پر میرے دل میں آپ سے زیادہ نفرت کسی اور کے لیے نہیں ہے, آپ سے زیادہ سب سے زیادہ بغض و حسد ہے. وہی شخص آپ کا کردار دیکھ کر مرتے ٹائم وصیت کر رہا ہے میری نماز جنازہ امام محمد باقر پڑھائیں. یا امام احسن والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جب آپ نے کہا کہ بھائی, جب اس نے بدتمیزی کی آپ سے, نازیبہ کلمات کہے, تو امام نے کیا کہا, بھائی اگر آپ مسافر ہو تو گھر دوں, بھوکے ہو تو چلو میں کھانا کھلا دوں, گھر نہیں ہے تو گھر دوں, بھوکے سواری نہیں ہے تو سواری دوں, کپڑے نہیں ہے تو کپڑے دوں. اتنے اخلاق سے پیش آئے. تو وہ شخص کیا کہہ رہا تھا, خدا کی قسم خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں پر اپنی وہ عہدہ دے, آپ سب سے مناسب شخص ہے کائنات میں جن پہ امامت اور یہ وہ ہے, ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا. یہ ہوتا تھا. جب اس کے متعلقین نے, رشتہ داروں نے اسے مردہ دیکھا تو امام کے پاس پہنچ کر عرض کی کہ وہ شامی مر گیا اور اس نے وصیت کی ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. امام نے فرمایا مرا نہیں ہے, جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں, یعنی ابھی مرا نہیں ہے, جب میں پہنچ جاؤں جب تک آپ انتظار کرو, جلدی نہ کرو. اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا, تھوڑی دیر تک سر میں سجدہ رہے, سجدے میں رہے. پھر شامی کے گھر گئے اور بیمار کے سرانے بیٹھ گئے, اس کو اٹھا کر بٹھایا, اس کی پشت کو دیوار کا سہارا دیا اور شربت منگا کر اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے متعلقین رشتہ داروں سے فرمایا کہ اس کو ٹھنڈی غذائیں دی جائے, ٹھنڈے کھانے دیے جائے, گرم نہ کھلانا کچھ, گرم سے مطلب جن کی تاثیر گرم ہو, اور خود واپس چلے گئے. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ شامی کو شفا مل گئی. وہ امام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں پر خدا کی حجت ہے. یہی کہتے ہوئے جاتے تھے لوگ کہ آپ ہی حجت ہیں. یہ عالم تھا آپ کے اخلاق و کردار کا, سمجھے. اس زمانے کے صوفیوں میں سے ایک شخص, کون, محمد ابن منقدر, کیا نام تھا, محمد بن منقدر. اس زمانے کا کون تھا, یہ ایک شخص صوفی تھا. اس زمانے کے صوفیوں میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دن بہت گرمی تھی, ایک دن مدینے سے میں باہر نکلا, وہاں میں نے محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ 2 غلاموں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں, 2 غلاموں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو, رضا عباس, غلام علی, ساجد, شاہد, جی چراغ, جناب. جی. جی تو امام جو ہے وہ 2 غلاموں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ایسے وقت میں دنیا کی عیش کوشیوں میں پڑے ہوئے ہیں, بتائیے یہ عیش میں پڑے ہیں یہاں پر, میں ان کو کچھ نصیحت کروں. میں ان کے قریب گیا اور سلام کیا, ان کے سر پر داڑھی سے پسینہ بہ رہا تھا. امام نے اسی حالت میں میرا جواب دیا. میں نے عرض کی خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی جیسی شخصیت والا انسان اس وقت اس حالت میں دنیا حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے, غلاموں پہ کو رکھے ہوئے آپ تک, اگر اسی حالت میں, ٹھیک ہے, موت آ جائے تو کیا کریں گے آپ. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر موت آ گئی تو خداوند عالم کی اطاعت کی حالت میں موت واقع ہوگی میری, اس لیے کہ میں اس وسیلے سے اپنے آپ کو تم سے اور دوسروں کی محتاجی سے بچاتا ہوں. میں محتاج نہیں بنتا, میں اس حالت میں موت سے ڈرتا ہوں کہ خدا نخواستہ گناہ کے کام میں لگا رہوں. میں نے کہا آپ پر خدا کی رحمت ہو, میں نے چاہا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں لیکن آپ نے تو مجھ کو نصیحت اور آگاہ فرما دیا. جی یہ حال تھا آپ کے اخلاق و کردار کا. آپ علم کی بات دیکھیے, علم امام محمد باقر علیہ السلام, علم کا کیا کیفیت تھی آپ کے. آپ کا علم بھی دوسرے تمام ائمہ علیہم السلام کی طرح چشمہ وحی سے فیضان حاصل کرتا تھا. یعنی آپ کا علم بھی کسی سے سیکھ کے نہیں تھا کہ کسی سے جا کے پاس پڑھا ہو, نہیں, وحی سے آپ کا علم تھا, آپ کے پاس بھی وہاں سے عالم تھے آپ. جابر ابن عبداللہ الانصاری آپ کے پاس آئے اور آپ کے علم سے بہرہور ہوتے اور بار بار عرض کرتے تھے کہ اے علوم کو شگافتہ کرنے والے. باقر کے معنی کیا ہے, علم کو شگافتہ کرنے والے, علم کے ان علوم کو شگافتہ کرنے والے, ٹھیک ہے.
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بچپن ہی سے علم خدا سے مالا مال ہیں۔ عامہ کے علماء میں سے ایک بزرگوار، کون؟ عامہ یعنی اہل سنت، ان کے علماء میں سے ایک بزرگوار عبداللہ ابن عطا مکی، عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اہل علم کو جس طرح حقیر اور چھوٹا پایا ہے، ایک سے ایک بڑا عالم ان کے سامنے میں نے حقیر پایا، یعنی ان کے سامنے ناچیز پایا، ان کے مقابلے کا نہیں تھا۔ جی ویسا میں نے کسی کے سامنے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے علم والے چھوٹے نظر آتے تھے۔ حکیم بن عتیبہ لوگوں کے نزدیک جن کا علمی مقام بہت بلند تھا، حکیم بن عتیبہ کا مقام، علمی مقام لوگوں کے درمیان بہت تھا، یہ بڑے عالم تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے۔ آپ کا علمی مقام ایسا تھا پانچویں امام کا کہ جابر بن یزید جعفی ان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، پانچویں امام سے روایت کرتے ہیں، یزید بن کا نام ہے کا جابر بن یزید جعفی پانچویں امام سے روایت نقل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وسیع اوصیاء اور وارث علوم انبیاء محمد ابن علی ابن حسین علیہ السلام نے ایسا کہا ہے۔ کیا ورڈ استعمال کیا آپ کے لیے؟ وسیع اوصیاء، اوصیاء کے وسیع، وارث علوم انبیاء، انبیاء کے علوم کے وارث محمد ابن علی ابن حسین، آپ نے ایسا کہا۔ کیا کہا؟ تو آپ نے یہ نقل کیا، دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا آپ کے لیے، دیکھیے کتنا بڑا ورڈ یوز کیا۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ جواب نہ دے سکے، اور سوال کرنے والے کو امام محمد باقر علیہ السلام کا پتہ بتا دیا کہ وہاں چلے جاؤ، اور کہا کہ اس بچے سے پوچھنے کے بعد جو جواب ملے وہ مجھے بھی بتا دینا۔ بچے تھے اس وقت، آپ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ چلیے تو کہا اس بچے کے پاس جاؤ اور جو جواب وہ دے مجھے بھی بتا دینا، کیونکہ اسے خود کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، بھیج دیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ اور کہا اس شخص نے امام سے پوچھا، مطمئن کن جواب سننے کے بعد، مطمئن کن آپ نے جواب دیا اسے، وہ سننے کے بعد جی عبداللہ ابن عمر کو جا کر بتا دیا۔ عبداللہ نے کہا یہ وہ خاندان ہے جس کا علم خدا داد ہے، خدا کا دیا ہوا علم ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم و دانش کے اتنے رموز و اسرار، اتنے رمز، کوڈ ورڈ واضح کیے ہیں، رمز واضح کیے ہیں کہ سوائے دل کے اندھے کے اور کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اتنے علم آپ کی آئے ہیں کہ کوئی دل کا اندھا ہو تو انکار کرے گا، ورنہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے آپ نے تمام علوم شگافتہ کرنے والے اور علم و دانش کا پرچم لہرانے والے کا لقب پایا ہے۔ کیا لقب ہے آپ کا؟ باقر، باقر۔ آئیے انہوں نے مدینے میں علم کا ایک بڑا دانشکدہ بنایا ہوا تھا، دانشکدہ یعنی یونیورسٹی، جس میں سینکڑوں درس لینے والے افراد آپ کی خدمت میں پہنچ کر درس حاصل کیا کرتے تھے۔ روایات میں ہے نہیں 3,000 سے زیادہ آتے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف نحو صرف فقہ اصول ہی پڑھائی جاتی تھی۔ جابر بن حیان، آج پوری دنیا میں جو ڈاکٹری پڑھائی جا رہی ہے کتابیں، وہ جابر ان کی ہیں سب، ابو حیان اور ان کی کون ہے؟ امام کے شاگرد، الگ الگ سبجیکٹ میں، سائنس، ڈاکٹری، اس میں سب کن کی ایجاد ہے؟ یہ جو کون سا ہے یہ علم کیمیا، کیا سب وہیں سے۔ تو آج پوری دنیا ترقی کر لے اور یہ کہے ہم نے ترقی کی اور مسلمانوں کو گالیاں دے، تو جا کے اپنا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے کہیے جائیے جن کتابوں سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ چھٹے امام کے شاگردوں کی ہیں، پانچویں امام کے شاگردوں کی ہیں۔ سکینہ
یہ علم اسلام کی دین ہے. علم اسی لیے تو کہا ہے حدیث میں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، جہاں ملے اسے لے لو. علم ہمارا ہے لیکن افسوس علم میں ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، دنیا آگے ہم پیچھے ہیں. جبکہ علم ہمارا ہے، ہماری وراثت ہے، ہم وارث ہیں علم کے، ہم پہ ہونا چاہیے. لیکن یہ دنیا والے ترقی کر کے یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم نے جو یہ ڈاکٹری بن کے اتنے بڑے پی ایچ ڈی بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہو، اسلام کو برا کہہ رہے ہو. جا کے دیکھو جس کا تم امریکہ، انگلینڈ، لندن میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جن کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے جنہیں پڑھایا جا رہا ہے، جن کا ٹرانسلیٹ کیا وہ کتابیں کس کی ہیں؟ جابر بن حیان اور کون سے سب کون ہیں، ابو ریحان بیرونی اور کون یہ سب. جی دیکھیں آپ ریسرچ تو کیجئے، سرچ تو کیجئے کیا دیا ہے امام صادق امام باقر نے. رسول خدا کے اصحاب میں سے جو لوگ زندہ تھے جیسے جابر بن عبداللہ الانصاری، اور تابعین میں سے کچھ افراد جیسے جابر جوفی، کیسان سختیانی، سنخیانی، اور فقہا میں سے کچھ لوگ جیسے ابن مبارک زہری، اوزاعی، ابو حنیفہ. خود کمال یہ ہے ابو حنیفہ، اہل سنت کے اس ٹائم 4 فرقے ہیں، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، یہ سب کے سب امام کے شاگرد تھے. کتنے افسوس کی بات ہے ہم انہیں تو ماننے والے مان رہے ہیں کہ ہم مالکی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، جن کے شاگرد تھے ان کو مانتے نہیں ہو. اور زیاد بن منذر اور مصنفین میں سے جنہوں نے کتابیں لکھی ان میں سے جیسے طبری ہے، بلازری ہے، سلامی اور خطیب، انہوں نے اپنی تاریخوں میں آپ سے روایتیں لکھی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.